السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ تفسیر ابن کثیر کے مطالعے کی تیسری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 30 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ ٹھیک ہے، اس آیت لمبی آیت ہے، بہرحال ہم 30 سے 37 آیت تک کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کیونکہ ان آیتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور ایک ہی واقعہ یا ایک ہی فرشتوں کا اور آدم کا ایک لنک آ رہا ہے یہاں پہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم آ رہا ہے، اور کافی چیزیں آ رہی وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ترجمہ کرتے ہیں شروع 30 نمبر آیت سے۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 30 تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو 31، 32 اور 33ویں آیت یہاں پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پوری علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے سے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور تم چھپاتے ہو۔ یہ آیت نمبر 33 کے ترجمے کا اختتام ہوا۔ اس کے آگے ہم آیت نمبر 34 بھی پڑھیں گے، 35 بھی، 36 بھی اور 37 تک بھی۔ اور جب ہم نے، اب یہ آیت نمبر 34 کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اگلی آیت کے ترجمے پہ جاتے ہیں، آیت نمبر 35 اور 36 کے۔ اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو فراغت پاؤ، کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا اور نہ ظالم ہو جاؤ ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ آیت نمبر 36 کے ترجمے کا اختتام ہوا۔ آگے 37ویں آیت کا ترجمہ ہے، حضرت آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ آیت نمبر 37 کا ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آیت نمبر 38 آتی ہے۔ بہرحال ہم آیت نمبر 37 تک کی ابھی تفسیر سٹارٹ کر رہے ہیں، آیت خلافت والی سے آگے ہم ابھی تفسیر سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 30 سے شروع کر رہے ہیں۔ اس کے اندر خلیفہ کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ آیت نمبر 30، اللہ تعالیٰ کے اس کی تفسیر سٹارٹ کر رہے ہیں ابن کثیر سے۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو دیکھو، اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں اس کا ذکر کیا، جس کا بیان اس آیت میں فرمایا کہ اے نبی تم یاد کرو، اپنی امت کو خبر پہنچاؤ۔ ابو عبیدہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لفظ از یہاں زائد ہے، لیکن ابن جریر وغیرہ مفسرین اس کا رد کرتے ہیں، یعنی یہ آیت کا سٹارٹ ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس کے اوپر ایک رائے دی لیکن اس کا رد بھی دوسرے مفسر نے کر دیا۔ ٹھیک ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن اس میں تعامل ہے۔ تفسیر رازی وغیرہ میں اس اختلاف کو ذکر کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے یہ مطلب نہیں، اس کی دلیل تو فرشتے کا یہ قول ہے کہ وہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اولاد آدم کی نسبت یہ فرمایا تھا، نہ کہ خاص آدم کو۔ ٹھیک ہے،
آگے چلتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کی یہ عرض بطور اعتراض نہ تھی اور نہ ہی بنی آدم کے حسد کے طور پہ تھی، لیکن جن لوگوں کا یہ خیال ہے وہ قطعی غلط کر رہے ہیں. فرشتوں کی شان میں قرآن فرماتا ہے لا یسبقونہ بالقول، یعنی جس بات کے دریافت کرنے میں وہ انہیں اجازت نہ ہو. یہ سورہ الانبیاء کی آیت ہے. نہ ہو وہ اس میں لب نہیں ہلاتے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طبیعت حسد سے پاک ہے. ٹھیک ہے، آگے کچھ حصہ سکپ کر کے ہم ایک اور آپ کو امپورٹنٹ مقام جو اس آیت کو سمجھنے کے لیے بہت زبردست ہے کہ اللہ کریم جب ان کو خلیفہ بنا رہا ہے اور فرشتے اعتراض اٹھا رہے ہیں تو پھر ان کی یہ اعتراض کو رفع کس طریقے سے کیا جا رہا ہے، یا ان کے اس قول کو کیسے رفع کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان سوالوں کا جواب دیا کہ باوجود اس فساد کے پھر بھی ان سے جن مصلحتوں اور حکمتوں کی بنیاد پر میں پیدا کر رہا ہوں انہیں میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم ان تک نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون کا بھی یہاں پہ ایک کی تفسیر آ گئی. ٹھیک ہے، ان مصلحتوں کی بنیاد پہ اللہ ان کو پیدا کر رہا ہے اور انہیں میں ہی جانتا ہوں، یعنی اللہ جانتا ہے. تمہارا علم ان تک نہیں پہنچ سکتا، میں جانتا ہوں ان میں انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، ان میں صدیق، شہید، عابد، زاہد، اولیاء، ابرار، نیک، مقرب، بارگاہ الہی کے مقرب لوگ، علماء، صلحاء، متقی، پرہیزگار، خوف الہی رکھنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، یعنی ان لوگوں میں جن کو اللہ کریم پیدا فرمائیں گے، یعنی فرشتوں کو جو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، فرشتوں نے جب یہ سنا تو پوچھا کہ وہ خلیفہ کیا ہوگا. جواب میں کہا گیا کہ اس کی اولاد میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زمین میں فساد کریں گے، حسد، بغض، قتل و خون ریزی کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن عدل و انصاف والے بھی ہوں گے. تو اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے جو ان کے قائم مقام ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مخلوق میں عدل و انصاف کرنے میں، لیکن فساد پھیلانے اور بہانے والے خلیفہ نہیں ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ان فسادیوں میں سے نہیں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے زمین میں جنات بستے تھے، انہوں نے اس میں فساد کیا اور خون بہایا، قتل و غارت کی. پھر ابلیس کو بھیجا گیا، اس کے ساتھیوں نے اسے مارا، اس کے ساتھیوں نے انہیں مار کر جزیروں پہاڑوں میں بھگا دیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر کے زمین میں بسایا گیا جب ان کو، تو گویا ان پہلے والوں کے خلیفہ اور جانشین ہوئے. پس فرشتوں کے قول سے مراد اولاد آدم ہیں. جس وقت ان سے کہا گیا میں زمین کو اس میں بسنے والی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس وقت زمین تو تھی لیکن اس میں آبادی نہ تھی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. پھر اس میں دو فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ کیا کہ یہ قرآن کی روانی عبارت کے بھی خلاف ہے. اچھا، ایک اور اسرائیلی روایت اس کے اندر آ رہی ہے، اس کا بھی یہاں پہ رد کیا گیا کہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں، کہ یہ جو اعتراض کرنے والے فرشتے تھے یہ تقریباً 10,000 تھے اور وہ سب کے سب جلا دیے گئے. یہ بھی اسرائیلی روایت ہے، تحقیق کرنے والوں نے بتایا، اور بہت ہی غریب ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کی روایت کا کہ فرشتوں نے اعتراض کیا ان کو جلا دیا گیا، اس طرح کی روایت کا مطلب ہمیں کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا. اسرائیلی روایت کو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں. آگے 31ویں آیت کے ترجمہ تو ہم پہلے 37ویں تک پڑھ چکے. بہرحال اب ہم اسی میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم کو اسماء سکھائے، آیت 31 اور 33 میں فرشتوں پر آدم کی فضیلت کی وجہ. آیت نمبر 31-33 یہاں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص علم میں حضرت آدم کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی. یہ واقعہ فرشتوں کی سجدہ کرنے کے بعد کا ہے، لیکن حکمت الہی میں جو آدم کے پیدا کرنے میں تھی جس کا فرشتوں کو علم نہ تھا، جس کا اجمالی بیان اوپر آیت میں گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے کہ فرمایا کہ حضرت آدم کو تمام نام بتائے، یعنی ان کی تمام اولاد کے، جانوروں کے، زمین، آسمان، پہاڑ، تری خشکی، گھوڑے، برتن، چرند پرند، فرشتے، ستارے وغیرہ سب چھوٹی بڑی چیزوں کے. امام ابن جریر فرماتے ہیں فرشتوں اور انسانوں کے نام معلوم کرائے گئے تھے کیونکہ اس کے بعد لفظ ارحم آتا ہے اور یہ ذی عقل لوگوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی معقول وجہ نہیں جہاں ذی عقل اور غیر ذی عقل جمع ہوتے ہوں.
وہاں جو لفظ لایا گیا ہے وہ عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے ہی لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. غیب کا علم، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ ہوگا اللہ کریم نے فرشتوں کو یہ بھی فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. اب غیب کا علم کی اس میں بات ہو رہی ہے تو ابن عباس فرماتے ہیں سبحان اللہ کے معنی اللہ کی پاکیزگی کے ہیں، وہ ہر برائی سے مبرہ ہے. حضرت عمر نے حضرت علی اور دوسرے صحاب سے ایک مرتبہ سوال کیا لا الہ الا اللہ تو ہم جانتے ہیں لیکن سبحان اللہ کا کیا کلمہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا اس کلمہ کو باری تعالیٰ نے اپنے نفس کے لیے پسند فرمایا، وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کا کہنا اسے محبوب ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ایک غیب سے ریلیٹڈ بھی بات ہے. یہاں حدیث میں جملہ بھی ہے کہ لوگ حضرت آدم سے کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ان سے فرمایا کہ لو اگر تم اس قول میں تم ساری مخلوق سے زیادہ علم والے ہو، اس قول میں اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ نہ بنائے گا، سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. یہ بھی مروی ہے کہ اگر اپنی اس بات میں بنی آدم فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، سچے ہوں تو ان کے نام بتاؤ، لیکن بہترین قول پہلا ہی ہے، گویا اس میں انہیں ڈانٹا گیا کہ بتاؤ تمہارا قول کہ تم ہی خلافت زمین کے لائق ہو، انسان نہیں، تو تم ہی میرے تسبیح خواہ اور طاعت گزار ہو، انسان نہیں. اگر سچے ہو تو لو یہ چیزیں تمہارے سامنے ہیں، انہی کے نام بتاؤ. ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو نام آدم فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی اور اپنے علم کی کمی بیان کرنی شروع کر دی کہ جس سے جتنا کچھ اے اللہ تو نے سکھا دیا اتنا ہی علم اسے ہے، تمام چیزوں پر احاطہ رکھنے والا صرف تو ہی ہے، علم تو صرف تجھی کو ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آیت نمبر 34. یہ ہم پہلے پڑھ چکے، اس کا ترجمہ بھی کر چکے کہ جہاں پہ ابلیس نے انکار کیا. ابن جریر فرماتے ہیں سب سے اولا قول حضرت ابن عباس کا اس کہ آسمان و زمین کے غیب کا علم تمہارے ظاہر باطن علم مجھے ہے. ان کے ظاہر قول ابلیس کے باطنی عجب و غرور کو بھی اللہ جانتا تھا، اس میں چھپانے والا صرف ابلیس ہی تھا، لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا، اس لیے اب دستور میں ان کے کلام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان ایک یا بعض کے ایک کام کو سب کی طرف نسبت کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ایک دو مثالیں بھی دی ہیں جمع کے حوالے سے. بہرحال فرشتوں کا آدم کو سجدہ. حضرت آدم، یہ آیت نمبر 34 کی تشریح یا تفسیر میں آ رہی ہے ابن کثیر میں. آیت 34 کی تفسیر. حضرت آدم کی اس بڑی بزرگی کو ذکر کر کے اللہ نے انسان پر اپنا بہت بڑا احسان ظاہر کیا کہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں. اس کی دلالت میں بہت سی احادیث ہیں. ایک تو حدیث شفاعت جو بھی بیان ہوئی، یعنی پیچھے ایک جگہ پہ آئی تھی. دوسری حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میری ملاقات آدم سے کرا دے، خود بھی جنت سے نکلے اور ہم سب کو بھی نکالا. جب دونوں پیغمبر جمع ہوئے تو حضرت موسیٰ نے کہا تم وہ آدم ہو، اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تم پہ اپنی روح پھونکی اور اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا. لیکن ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ ہم روایت آگے بیان کریں گے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ آگے دوبارہ بیان کریں گے. اچھا، ابلیس کا تعارف. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے قبیلہ میں سے تھا جو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوا تھا. ابلیس کا نام حارث تھا، جنت کا خازن تھا. اس قبیلے کے سوا باقی تمام کے تمام فرشتے نور ہی تھے. قرآن نے بھی ان جنوں کی پیدائش کا بیان فرمایا من مارج من نار، آگ کے شعلے کی جو تیز بلندی ہوتی ہے اسے مارج کہتے ہیں، جس سے جن پیدا کیے گئے تھے. انسان مٹی سے پیدا کیا. روئے زمین میں پر پہلے جن بستے تھے، انہوں نے فساد و خون ریزی شروع کی تو اللہ نے ابلیس کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا. ان کو جن کہا جاتا تھا. ابلیس نے لڑ بھڑ مارتے اور قتل کرتے ہوئے انہیں سمندروں، جزیروں، پہاڑوں کے دامنوں میں پہنچا دیا. ابلیس کے دل میں تکبر سما گیا کہ وہ کام کیا جو کسی اور سے نہ ہو سکا. چونکہ دل کی اس بدی اور پوشیدہ خودی کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو تھا. جب پروردگار نے زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہا تو ان فرشتوں سے عرض کیا پھر ایسا کیوں کہ ایسوں کو کیوں پیدا کرتا ہے جو اگلی قوم کی فساد خون ریزی کریں؟ تو انہیں جواب دیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی ابلیس کے دل میں جو تکبر غرور ہے اس کا بھی مجھ ہی کو علم ہے، تمہیں کوئی خبر نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، حضرت آدم پر اللہ کے احسانات. جب اللہ نے آدم میں روح پھونکی
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم کی جو تخلیق کی اس کے بارے میں یہاں پہ شارٹ ذکر ہے، لیکن اس کو ہم سکپ کر کے آگے جا رہے ہیں کہ حضرت حسن فرماتے ہیں، کیونکہ ابلیس کا ذکر آ رہا ہے ہم اس کو کلیئر کر لیں. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ابلیس کبھی فرشتہ نہ تھا، اس کی اصل جنات سے ہے، جیسا کہ آدم کی اصل انس سے ہے. اس کی اسناد صحیح میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو روایت ہے یہ صحیح درجے کی ہے، تو اس لیے زیادہ بہتر قول یہی ہے. اور آگے چل کے بھی اس کی تشریح ہو جائے گی کہ وہ جنات میں تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن مقربین میں شمار ہو گیا تھا اپنی عبادات کی وجہ سے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا. صحیح حدیث میں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. اسی تکبر، کفر و عناد کی وجہ سے ابلیس کے گلے میں طوق لعنت پڑا اور وہ مایوس ہو کر جناب باری تعالیٰ سے دھتکارا گیا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز اور پیدائش ہوا. یہ آیت نمبر 36 سے ہم پہلے تلاوت اس کی کر چکے ہیں، آدم اور ہوا کے بارے میں جنت میں رہنے کا بیان جس کے اندر آیا ہے. اچھا جی، ان کا پیدائش آیت نمبر 35-36 کی تفسیر میں لکھتے ہیں حضرت آدم کی ایک یہ اور بزرگی یہاں بیان ہو رہی ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد انہیں جنت میں رکھا گیا، ہر چیز کی رخصت دے دی. ٹھیک ہے، حضرت ابو ذر نے ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا حضرت آدم نبی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. اللہ نے ان سے آمنے سامنے بات چیت کی اور انہیں فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. عام مفسرین کا خیال ہے کہ انسانی جنت میں انہیں بسایا گیا تھا، آسمانی جنت میں انہیں بسایا گیا تھا، لیکن معتزلہ قدریہ کہتے ہیں یہ جنت زمین پر تھی. سورہ اعراف میں اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ. پانچویں یہ جو ابھی بیان ہوئی پیچھے ایک روایت، یہ صحیح ابن حبان کی ہے، لیکن اس کی سند بھی صحیح اور صحیح درجے کی آ جاتی ہے. اچھا جی، اسی کے اندر ایک اس آیت کے اندر آیت نمبر 36 کے اندر 35-36 کے اندر ایک ان کو درخت سے منع کیا ہے. وہ کہتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک خاص درخت سے روکنا یہ امتحان تھا. بعض کہتے ہیں یہ انگور کی بیل تھی، کوئی کہتا ہے گندم کا درخت تھا، کسی نے سنبلا کہا ہے، کسی نے کھجور بتایا، کسی نے انجیر. کوئی کہتا ہے اس درخت کے کھانے سے انسانی حاجت ہوتی جو جنت کے لائق نہیں. کہتا ہے کچھ نے کہا ہے کہ اس درخت کا پھل کھا کر فرشتے ہمیشگی کی زندگی والے ہو جاتے تھے. ابن جریر فرماتے ہیں کوئی ایک درخت تھا جس سے اللہ نے روک دیا. نہ قرآن سے تعین ثابت ہوتی ہے نہ کسی حدیث. مفسرین میں اختلاف ہے کہ اس کے معلوم کر لینے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا آیت نمبر 37 یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھ چکے ہیں. اس کے اندر بھی آدم نے جو اللہ سے باتیں سیکھیں اور توبہ کی اپنے اس فعل کے اوپر، درخت سے پھل کھانے کے اوپر جس پہ ان کو بہکایا گیا، اس کا اس میں ذکر آ رہا ہے. حضرت حسن فرماتے ہیں یہ 130 سال کی تھی، یعنی جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے خروج ہوا. حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ 9ویں یا 10ویں ساعت میں حضرت آدم کا اخراج ہوا. ان کے ساتھ جنت کی ایک شاخ تھی، جنت کے درخت کا ایک تاج سر پر تھا. صدی رحمہ اللہ کے قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے، آپ کے ساتھ حجر اسود تھا، جنتی درخت کے پتے تھے جو ہند میں پلا دیے گئے، اسے خوشبودار درخت پیدا ہوئے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہند کے شہر وہنا میں اترے تھے، ایک روایت میں مکہ اور طائف میں اترے تھے. ٹھیک ہے، یہ مختلف اقوال یہاں پہ اکٹھے کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک حدیث میں ہے کہ تمام دنوں میں بہتر دن جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت میں سے نکالے گئے. صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح درجے کی. اچھا آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 37 کے اندر جو کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے ان کا بیان خود قرآن کے اندر ہی ہے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی ان دونوں نے کہا اس آیت کے اندر دراصل وہ کلمات نہیں ہیں، لیکن آگے ہمیں سورۃ الاعراف میں غالباً یہ کلمات مل جائیں گے کہ وہ کون سے کلمات تھے یہاں. ٹھیک ہے، وہ یہ بہت زبردست دعا بھی ہے. ٹھیک ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی جس سے ان کی سمجھ لیں دعا اللہ نے قبول بھی کی، ان کو معاف بھی کیا. ٹھیک ہے، آگے ہم اچھا اس میں اور بھی قول ہیں کہ وہ کلمات کچھ اور بھی تھے، لیکن کیونکہ ہم نے قرآن کے اندر یہ کلمات مل جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں دوسرے کلمات کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اس میں 1-2 کلمات اور بھی لکھے ہوئے ہیں. اچھا اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 38 کے اوپر.
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہ ہوگا، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں۔ اس وقت ہم آیت نمبر 39 کا ترجمہ کر رہے ہیں اور 40 اور 41 کا۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جب میں نے تم پر انعام کیا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جس سے میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمایا، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیت کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہاں پہ اب ہم بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ آیات کے اوپر داخل ہو چکے ہیں۔ اب ہم پیچھے آدم، ابلیس اور فرشتوں کا اور سجدے کا جو بیان تھا وہ نکل گیا۔ ابھی اس وقت ہم آگے بنی اسرائیل کے اوپر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بنی اسرائیل کی جب ہم آیات کے اوپر چل رہے ہیں، آیت نمبر 38 سے 41 تک، پہلے ہم ان آیات کو اکٹھا پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں ساتھ آیات پڑھے بغیر، کیونکہ آیت اگر پڑھیں تو وہ آدھا گھنٹہ صرف آیات کو پڑھنے میں ہی لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم یہاں پہ آیات کو اکٹھا کر کے ان کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی تفسیر پہ جاتے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو، یہ آیت نمبر 42 ہے، حق کو باطل کے ساتھ غلط مدد نہ کیا کرو، حق کو نہ چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو؟ تأمرون الناس بالبر، کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے تئیں بھول جاتے ہو؟ باوجود یہ کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں ہے؟ بنی اسرائیل سے یہاں پہ خطاب ہو رہا ہے اور واعظین، پھر ٹھیک ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آیت نمبر 45 کے اوپر، اور صبر نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے، اور جو جانتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم پہلے ان 4 آیات کو یہاں پہ کلیئر کر لیتے ہیں، پھر اس سے آگے جو ہے بنی اسرائیل کی مزید تفصیل آ رہی ہے، بلکہ ہم انہی پہ چلتے ہیں اس وقت۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے اولاد یعقوب، یہ اس وقت ہم آیت پڑھ رہے ہیں 47 کا ترجمہ۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کسی کو کوئی نفع نہ دے سکے گا، نہ شفاعت، نہ سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 48 کا ترجمہ، جس کے اندر بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے۔ پھر آگے ان کے انعامات کا تذکرہ والی آیت ہے، آیت نمبر 49 اور 50۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیا کرتے، تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے، تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا تو تمہیں اس سے پار کر دیا، فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ آگے ہم چلتے ہیں اسی سے لنک والی اگلی آیات کی طرف، 51، 52، 53، 54 آیت کے اوپر اس کا ترجمہ کریں۔ ہم نے حضرت موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ٹھیک ہے؟ یہ ہم آیت پوری نہیں پڑھ، اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، اور وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر انعامات کیا ذکر ہو رہا ہے، اور ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بیان کریں، یہ بھی ہم بہرحال اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ابھی تفسیر میں ہم اس کی تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اگلی آیت ہے موسیٰ سے، اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے موسیٰ سے کہا تھا جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے، یعنی گستاخی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔
ٹھیک ہے، پھر آگے پھر انعام کا ذکر وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو، اور انہوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود پر ظلم کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، پھر ہم نے تم سے کہا اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کچھ سے چاہو فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے سے گزرو، اور زبان سے کہو حِطَّةٌ، کہو ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور بھلے لوگوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی تھی بدل ڈالا، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پھر آگے پھر مزید انعامات کا ذکر ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا پانی مانگا، قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے کہا اپنی لکڑی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا اللہ کا رزق کھاتے رہو پیتے رہو اور زمین میں فساد نہ کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اگلی آیت اس کے اندر پھر ان کے انعامات کے بعد جو انہوں نے اس کا کفران نعمت کیا وہ ہے یعنی شکر کی۔ اور جب ہم نے تم سے کہا کہ اے موسیٰ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہ ہو سکے گا، یہ آیت نمبر چل رہی ہے اس وقت 61، نہ ہو سکے گا پس اپنے رب سے دعا کیجیے اور ہمیں زمین کی پیداوار ساگ ککڑی گیہوں مسور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیزیں کیوں طلب کرتے ہو، اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت و مسکنت ڈالی گئی اور اللہ کا عذاب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ آیت نمبر 61 یہاں مکمل ہوئی۔ آگے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، مسلمان ہو یہودی اور نصارہ صحابی جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے نیک عمل کرے تو اللہ کے پاس ان کا اجر ہے۔ بہرحال یہاں پہ یہود و نصارہ کو اکٹھا کر کے بات ہو رہی ہے، اور اس سے اگلی آیت میں جائیں اور یہاں پھر ان کے انعام کی ذکر ہو رہی ہے۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، یہ آیت نمبر 63 پہ ہم آئے، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تم پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو کہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد پھر گئے، پس اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہوتے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے پھر ان کا ایک اور ان کا ظلم جو ہے یا ان کی زیادتی وہ اس کا بھی اگلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے 65 نمبر آیت میں۔ یقیناً تمہیں اس کا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ 66 نمبر آیت سے آگے، اور اسے ہم نے اگلوں پچھلوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت بنایا۔ ٹھیک ہے، اور پھر سے اگلی آیت، ابھی بھی ہم حضرت موسیٰ بنی اسرائیل اسی کے لنک میں چل رہے ہیں، اس لیے ان کا ابھی ترجمہ کر رہے ہیں ان آیات کا، اور پھر ان کی اکٹھی تشریح کیونکہ ایک لنک کے ساتھ ربط کے ساتھ ہوگی تو اکٹھی تشریح ان کی تفسیر یہاں سے تفسیر ابن کثیر سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، یہ آیت نمبر 68 پہ ہم چلیں گے، انہوں نے کہا موسیٰ دعا کیجیے اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ انہوں نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہے نہ بچی بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہے، بس اب جو تمہیں حکم دیا بجا لاؤ۔ وہ پھر کہنے لگے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بیان کرے اس کا رنگ کیا ہے۔ وہ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجیے ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائیے، اس قسم کی گائیں تو بہت ساری ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے ہم پہ حق واضح کر دیا، وہ حکم برداری قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ ٹھیک ہے،
آگے چلتے ہیں. اسی گائے کی نسبت سے غالباً اس سورہ بقرہ کو بقرہ کہا جاتا ہے. اچھا آگے ہم چلتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا، یہ والی جو آیت ہے، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر وہ اس میں اختلاف کرنے لگے تو تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. ہم نے اس گائے کو ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کہا کہ اس کے جسم پہ لگا دو، وہ جی اٹھے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں تک ابھی ہم بنی اسرائیل کا جو بیان ہے اس کے بارے میں اس کی تفسیر اب سٹارٹ کرتے ہیں. جی، آیت نمبر بنی اسرائیل سے خطاب کے کافر نہ بنو. اسی آیت کے اندر جب ہمیں یہ بات آئی تو ان آیات میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور حضور علیہ السلام کی تابعداری کرنے کا حکم ہو رہا ہے. کس لطیف پیرائے میں انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ایک پیغمبر کی اولاد میں سے اور اب تمہارے ہاتھوں میں کتاب اللہ موجود ہے اور قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، پھر تمہیں نہ چاہیے کہ سب سے انکار تم ہی سے شروع ہو. اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو گویا ان سے کہا جاتا ہے کہ تم میرے صالح فرمانبردار بندے کی اولاد ہو. یعنی بنی اسرائیل اسی نسبت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے ان کو پکارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 42-43 کی جب ہم تفسیر میں جاتے ہیں تو یہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اس کی تفسیر کے اندر یہاں پہ آ رہا ہے یہودیوں کی اس بد خصلت پر ان کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ وہ باوجود جاننے کے حق کو گڈمڈ کر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس آیت سے ٹھیک ہے اسی کے اندر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اس آیت سے اکثر علماء نے نماز باجماعت کے فرض ہونے پر بھی استدلال کیا ہے، اور یہاں پر امام قرطبی نے مسائل جماعت کو بھی بیان فرمایا ہے. دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، یہ بھی ایک یہاں پہ ہیڈنگ قائم کی ہے مترجم نے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ یعنی لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے اور خود جو ہے وہ تم اس پہ عمل نہیں کرتے. اسی آیت کی تفسیر کے اندر یہ کہتے ہیں کہ واعظین و مبلغین کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے. اب حضرت ابو درداء فرماتے ہیں انسان پورا سمجھدار نہیں ہو سکتا جب تک لوگوں کو اللہ کے خلاف کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا دشمن نہ بن جائے. اپنے نفس کا ان سے بھی زیادہ ان لوگوں کو اگر رشوت وغیرہ نہ ملتی تو حق بتا دیتے، لیکن خود عامل نہ تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی. یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اچھی چیز کا حکم دینے کے پر ان کی برائی نہیں کی گئی بلکہ خود نہ کرنے پر ان کی برائی کی گئی ہے. یعنی جو کام خود یہ نہیں کرتے تھے اس کا حکم لوگوں کو دیتے تھے. اچھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اچھا آیت نمبر 45 کے اوپر ہم آگے پیچھے سے دوبارہ ہم چل رہے ہیں. اس آیت میں حکم فرمایا جا رہا ہے تم دنیا اور آخرت کے کاموں میں نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، فرائض کو بجا لاؤ. یعنی بنی اسرائیل کا بھی ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی تلقین کی جا رہی ہے، ان سے ڈرا کر مسلمانوں کو بھی یہ بتائی جا رہی چیز. اسی کے اندر صبر کا ذکر ہے تو اس لیے رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا روزہ آدھا صبر ہے. صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے. اچھا بنی اسرائیل کے جو انعامات جن کا ہم پہلے ترجمہ کر چکے، اس کے اوپر تھوڑا سا یہاں پہ روشنی ڈال دی جائے. ویسے تو ترجمے کے اندر چیز واضح ہوگی کہ ان کے اوپر من و سلوہ کا انعام تھا، ان کے اوپر سائبان تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے چشمے پھوٹے گئے اور بہت سارے انعامات کا ذکر کیا گیا، اور جو انہوں نے نافرمانی کی اس کا بھی. بہرحال یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ ان کو بڑی فضیلت والی امت بھی بیان کیا گیا ہے. تو بنی اسرائیل پہ انعامات ہے، ساتھ ان کو فضیلت بھی دی جا رہی. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر انعام کی اس نے. تم میں سے اس نے پیغمبر بنائے، تمہیں بادشاہ بنایا اور دیا جو تمام زمانے کو نہیں دیا. تمام لوگوں پر فضیلت ملنے سے مراد ان کے زمانے کے تمام دوسرے لوگ ہیں، اس لیے امت محمدیہ ان سے ابھی یقیناً افضل ہے. اس امت کی نسبت فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ جو آیت ہے اس کے حوالے سے غالباً وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی کہ تم بہتر امت ہو
جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تم بھلائیوں کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ چیز بھی یہاں مفسر نے یا تفسیر کرنے والے نے واضح کی کہ بنی اسرائیل والے ضرور ان کی فضیلت تھی، لیکن اس وقت مسلمان امت جو ہے ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ کیونکہ اگر وہ اللہ کے راستے کی طرف بلائیں اور برائیوں سے روکیں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گے تو وہ فضیلت ان کی قائم ہوگی۔ بنی اسرائیل کے اوپر آیت نمبر 50 اور 49 کے اندر جو آیات کے اندر بتایا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی ایک فرعون کے خواب کا بھی ذکر ہے۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف ایک آگ بھڑکی جو مصر کے ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی، بنی اسرائیل کے مکانات میں وہ نہیں گئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کا غرور ٹوٹے گا، اسے خدائی دعوے کی بدترین سزا ملے گی۔ اس لیے اس ملعون نے چاروں طرف احکام جاری کیے، بنی اسرائیل میں جو بچہ ہوگا سرکاری طور پر اس بات کا لڑکا ہوا تو فوراً مار دیا جائے گا۔ یہ اوپر جو آیت تھی کہ وہ لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس کے تناظر کے اندر یہ ایک غالباً کسی اور تفسیر طبری کا ریفرنس دیا گیا کہ اس کے اندر بھی یہ واقعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو رکھے اس کو کون چکھے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگی آیت کی تفسیر۔ پھر اس کے اندر وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً 40 راتوں کا ذکر ہے اور بچڑے کی پوجا، یعنی آیت نمبر 51 سے 54 تک کی ہم یہاں تفسیر کریں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ اپنے احسانات کو یاد دلا رہا ہے کہ جب تمہارے نبی موسیٰ 40 دن کے وعدے پر تمہارے پاس سے چلے گئے، تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تم نے پھر ان کے آنے پر تم نے اس شرک سے توبہ کی، ہم نے تمہارے اتنے بڑے کفر کے باوجود تمہیں بخش دیا۔ اور جگہ قرآن میں ایک اور جگہ قرآن میں وعدنا موسیٰ 30 لیلہ، یعنی ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات بڑھا کر پوری 40 راتوں کا کیا۔ کہا جاتا ہے یہ وعدے کا زمانہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ 10 ذی الحجہ کے دن تھے۔ یہ واقعہ فرعونیہ سے نجات پا کر دریا سے بچا کر نکل جانے کے بعد پیش آیا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 56 پہ جب ہم جاتے ہیں